اور جب ہم نے اس بچی سے بہت پیار سے، بہت محبت سے، ڈری بھی تھی وہ، شفقت سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کے سگے بھائی کے دوست نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اس وقت میں نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ میں مجھے بیٹی نہ دینا۔ پتہ نہیں میرے اتنی میں تکلیفیں آ گئی تھی۔ 3 بچیاں تھیں اور بڑی بیٹی 14-15 سال کی ہوگی، اس سے سب سے چھوٹی جو تھی وہ ابھی چھوٹی تھی، 8-9 سال کی ہوگی، 10 سال کی ہوگی۔ اینڈ دس فادر واز یوزنگ ہر 2 elder daughters۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، وہ اتنی سپریس تھی اور یہ اتنا ظالم آدمی تھا کہ یہ پتہ نہیں ان کو کس طرح وہ کرتا تھا کہ یہ ڈرتی تھی بہت اپنے باپ سے۔ وہ باہر گئی، اس نے جا کر وہاں کے لڑکوں کو کہا کہ میرا باپ یہ کرتا ہے میری بہنوں کے ساتھ۔ سگا باپ ہے بھائی، بالکل سگا باپ ہے۔ جب میں نے اس بچی کو ایگزامن کیا تو شی واز ایکسپیکٹنگ، باپ کی بچہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی۔ شیطان اگر کوئی سوچے کہ کوئی شیطان ہے تو اس قسم کا آدمی تھا وہ۔ کسی کو پتہ نہ چلے کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ ماؤں نے اپنی بچیوں کی آوازوں کو بند کیا ہے، منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کیونکہ سگا چچا، سگا ماموں، سگا بھائی، سگا باپ انوالو تھے۔ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان مہام زہرا۔ ناظرین، کون کہتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں؟ آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی خاتون سے کروانے والی ہوں جنہوں نے اپنی زندگی کے 25 سے 30 سال ایک ایسے پیشے میں گزارے جو ایک عام انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم جیسے اور آپ جیسے انسان ان مناظر کو دیکھ بھی نہیں سکتے جن مناظر کے ساتھ ان لوگوں کو اپنا کام کرنا پڑتا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر روحینہ حسن۔ ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسے کیا کیا مسائل دیکھے، ایسی کیا کیا واقعے دیکھے جن کو دیکھ کر ایک عام انسان کی روح کانپ جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اپنے سب سے پہلے جو ہے وہ پیشے کے بارے میں آپ بتائیں کہ کیا آپ کا جو ہے نا وہ کام ہے؟ دیکھیے، ہماری تو جیسے سب ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اپنی پراپر 5 ایئرس کی ہماری ڈگری ہوتی ہے، پھر ہم ہاؤس جاب کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اپنے ریگولر جاب میں آتے ہیں۔ مجھے گورنمنٹ جاب آفر ہو گئی تھی تو میں آ گئی تھی گورنمنٹ جاب میں۔ پھر 2 سال کے بعد مجھے اس فورینسکس میں میرا ٹرانسفر ہوا تھا، تو اس وقت مجھے زیادہ علم بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ ہمارا 3rd ایئر کا مائنر سبجیکٹ ہوتا ہے۔ ہم زیادہ ایز اے اسٹوڈنٹ اتنا اس پر اور توجہ نہیں کر رہے ہوتے۔ بٹ یس، ونس جب میں اس ڈپارٹمنٹ میں انٹر ہوئی اور میں نے دیکھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، کس قسم کے کیسز ہوتے ہیں، تو پھر میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہوا۔ ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں ماحول اتنا زیادہ خراب ہو گیا ہے کہ ایسے ایسے واقعات، ایسے ایسے حادثے ہوتے ہیں جن کا سب کا تعلق آپ کے پروفیشن سے پڑتا ہے۔ آپ نے اپنے ایکسپیرینس میں کیا واقعات دیکھے، کون سے ایسے کیسز دیکھے جو آپ خود آج تک بھول نہیں پائیں؟ دیکھو، ہم نے ہر قسم کے کیسز جو بھی نارمل سے ڈفرینٹ ہے، لائک روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ لے لو، ڈومیسٹک وائلنس لے لو، سیکشول اوفینسز ہر قسم کے، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بچی ہو، چاہے کوئی بھی ایج سیکشول اوفینس میں کوئی ایج نہیں ہوتا، بٹ یس جو زیادہ ورنریبل ایج ہے وہ بچوں کی ہے، وہ لے لو۔ اس کے بعد پھر فائر آرم انجریز ہیں، پھر بوم بلاسٹ ہیں، پھر ایگزومیشنز ہیں، پوسٹ مارٹمز ہیں، تو یہ سارے کیسز ہم ڈیل کرتے ہیں۔ دس آل کمز انڈر ون روف اینڈ دیٹ از میڈیکو لیگل۔ اچھا، کوئی ایسا کیس یا کوئی ایسا واقعہ بتائیں جو آپ کے پاس آیا ہو اور وہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ دل دہلا دینے والا ہو، جس کو دیکھ کر، جس کو ڈیل کرتے ہوئے آپ بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ مشکل میں آپ۔ دیکھو،
واقعات تو بہت ہیں، کیونکہ اتنے سالوں میں بہت بہت کیسز آئے ہیں، اور مجھے یاد بھی نہیں رہتا. پھر جب میں بیٹھ کے سوچتی ہوں تو وہ ایک دم سے مجھے وہ ہوتا ہے نا، فلیش بیک ہوتا ہے. یہ ایک واقعہ تھا جس میں میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی اپنی سیکنڈ بیبی کو، اور میرے پاس ایک ماں آئی تھی، اینڈ دس گرل، اس کی بیٹی جو تھی، شی واز اباؤٹ 14 ایئرز اولڈ. اور ہسٹری کیا تھی کہ وامٹنگ بہت ہو رہی ہے اور پیٹ جو ہے اس کا پھول رہا ہے. تو وہ میرے پاس نہیں آئی تھی، سی ایم او کے پاس گئی تھی، کیجویلٹی میڈیکل آفیسر کے پاس. تو کیجویلٹی میڈیکل آفیسر نے جب ہسٹری لی تو پتہ چلا کہ شی از ناٹ میرڈ، دا گرل از ناٹ میرڈ. تو پھر ظاہر بات ہے دیٹ از ویئر وی کم. تو اس نے مجھے بلایا. میں نے اس کو ایگزامن کیا تو شی واز پریگننٹ. اب اور یہ کوئی وہ نہیں تھے، ایک بینکر کی بیوی اور بیٹی ہے، اور بینکر بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماما. ناؤ اٹ واز سو ڈیفیکلٹ فار می ٹو ٹیل دا پیرنٹس کہ آپ کی بیٹی پریگننٹ ہے، اور یہ جس کا پیٹ پھول رہا ہے یہ کوئی بیماری نہیں ہے، شی از ایکسپیکٹنگ. اور جب ہم نے اس بچی سے بہت پیار سے، بہت محبت سے، ڈری بھی تھی وہ، شفقت سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کے سگے بھائی کے دوست نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی. اب تم امیجن کرو کہ کتنی تکلیف میں ہوں گے وہ پیرنٹس، اور کتنی تکلیف میں ہوگا وہ بھائی جس کو یہ پتہ چلا. اور اس کے ساتھ زیادتی کی، اور پھر وہ شی گاٹ پریگننٹ، اور اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو نہیں پتہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اس نے اپنے ماں باپ سے ڈر کے چھپا لیا تھا شاید. سو میں نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ میں مجھے بیٹی نہ دینا. پتہ نہیں میرے اتنی میں تکلیفیں آ گئی تھی. اینی ویز، تو اس قسم کے وہ واقعات ہوتے ہیں جس سے ہم اندر سے، ہم مطلب آئی بینگ اے مدر، میں دہل گئی تھی. لیکن وقت پھر ہمیں سخت کر دیتا ہے، یا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ we just have to carry on، کیونکہ یہ تو پھر ہمارے ڈیلی کیسز ہیں، ڈیلی روٹین ہو جاتی ہے. بٹ یس، انسان ہونے کے ناطے آپ کو تکلیف بہت ہوتی ہے. وہ جو 3 بیٹیوں والا تھا، ہاں، پھر ایک کیس لیاقت آباد سے آیا تھا میرے پاس. وہ 3 بچیاں تھیں، اور بڑی بیٹی 14-15 سال کی ہوگی، اس سے سب سے چھوٹی جو تھی وہ ابھی چھوٹی تھی، 8-9 سال کی ہوگی، 10 سال کی ہوگی. اینڈ دس فادر واز یوزنگ ہر 2 elder daughters، اور وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی. وہ اتنی سپریس تھی، اور یہ اتنا ظالم آدمی تھا کہ یہ پتہ نہیں ان کو کس طرح وہ کرتا تھا کہ یہ ڈرتی تھی بہت اپنے باپ سے، اب بولتی نہیں تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد جب تیسری بڑی ہونے لگ گئی تو بہنوں نے شاید کچھ کہا ہوگا کہ تمہیں بھی باپ یوز کرے گا، ہم جس طرح ہمیں کر رہا ہے. تو وہ بچی ذرا نڈر بچی تھی، اینڈ شی واز کریجیس انف ٹو سے کہ نہیں، میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا. تو وہ باہر نا، جیسے گھر ہوتے ہیں باہر، وہ باہر گئی، اینڈ اس نے جا کر وہاں کے لڑکوں کو کہا کہ میرا باپ یہ کرتا ہے میری بہنوں کے ساتھ. سگا باپ ہے بھائی، بالکل سگا باپ ہے. تو ان کو لڑکوں کو بھی یقین نہیں آیا، کیونکہ وہ ڈبل پرسنالٹی تھی. کیا تھا کہ وہ باہر بہت ہی آنرڈ پرسن سمجھا جاتا تھا، اور گھر میں وہ یہ کام کر رہا تھا. تو ان لڑکوں نے کہا کہ دیکھو ہم کیسے کس کے پاس جا کے تمہاری ہیلپ کروائیں، مطلب کیا ہوگا، کیسے کریں گے.
پھر ان میں سے کسی ایک نے یہ پروگرام بنایا کہ جب اس کا باپ اس قسم کی کوئی بات کرے تو تم دروازہ کھول دینا. تو ہم نا رنگے ہاتھوں اس کو پکڑیں گے ریڈ ہینڈڈ. اور یہی ہوا. اس بچی نے دروازہ کھول دیا اور وہ لڑکے اندر آ گئے اور انہوں نے ہی پریکٹیکلی دے کاٹ ہم ریڈ ہینڈڈ. اس وقت پھر یہ کیس ہمارے پاس آیا. پھر پولیس آ گئی. پھر پولیس ہمارے پاس یہ ان کو لے کر آئی. تو جب میں نے اس بچی کو ایگزامن کیا تو شی واز ایکسپیکٹنگ. باپ کی بچہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی. اور اس پر بھی وہ آدمی مان نہیں رہا تھا. جب اس کا میل کا پوٹینسی ٹیسٹ ہوا تو ظاہر بات ہے وہ تھا پوٹنٹ انف تھا. تو اس نے مجھے آ کے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ یہ لوگ جو ہیں نا یہ میری بیٹیاں بہت بری ہیں, یہ غلط کام کرتی تھیں اور میں ان کو منع کرتا ہوں تو یہ مجھے وہ کرنے کے لیے کہ ہاں تاکہ میں ان کو یہ کام سے نہ روکوں. تو آپ کو پتہ ہے یہ غلط بچیاں میری صحیح نہیں ہیں. اس کے باپ کے چہرے میں ذرا شک نحوست تھی. اگر شیطان اگر کوئی سوچے کہ کوئی شیطان ہے تو اس قسم کا آدمی تھا وہ. بہت ہی کراہیت تھی اس کے چہرے پر, بہت ہی کراہیت تھی. اور پھر میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. پھر ہم نے اس بچی کا کیونکہ شی واز ایکسپیکٹنگ نا تو ہم نے اس کا ایمنیوٹک فلوئڈ لے کر اس کا اور ٹیسٹ کروایا باپ کے اس سے اینڈ اٹ بیکیم پازیٹیو. مطلب ڈی این اے میچ کرے گا which proved کہ he is the father of that child. ان بچیوں کی ماں جو تھی وہ تھی تو وہیں, لیکن جب اس کو بلایا گیا میں نے کہا کہ نہیں I want to interview the mother as well. تو وہ سہمی بھی تھی, پتہ نہیں کیا کرتا تھا یہ آدمی اس کے ساتھ. اور وہ باہر رہتی تھی, مطلب گھر میں کم رہتی تھی, کبھی بھیج دیتا تھا وہ ان کو. بٹ وہ سہمی بھی تھی, بول نہیں رہی تھی, چپ چپ تھی. لیکن وہ یہ بھی نہیں کہہ رہی تھی, انکار بھی نہیں کر رہی تھی کہ نہیں میرا میاں ایسا نہیں ہے یا یہ بچیاں جھوٹ بول رہی ہیں. وہ انکار بھی نہیں کر رہی تھی. تو بس اس قسم کے کیسز ہوتے ہیں. پورے ہمارا ڈپارٹمنٹ ہل جاتا تھا جب اس طرح کے کیسز آتے تھے. باقاعدہ لوگ نہ آ کر جیسے یہ کیس سول ہاسپٹل کا تھا تو سارے ڈاکٹرز میرے آ گئے کہ میم ہم بھی دیکھیں گے یہ آدمی کچھ کیسا منحوس آدمی ہوگا جو اپنی اب سزا تو ہوئی ہے اس کو, لیکن یہ کہ ہمارا کورٹ سسٹم ایسا ہے پہ چلا جاتا ہے, وٹنسز نہیں آتے. ہم یہی سوچتے ہیں کہ جو فلموں میں اس طرح کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں, ڈراموں میں دکھائی جاتی ہیں, لیکن آج آپ سے بات کر کے اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ جو بھی دکھایا جاتا ہے یہ ریئلٹی میں بھی ہو رہا ہے. یہ ریالٹی میں بالکل ہو رہا ہے. بلکہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ کیونکہ لوگوں کو یقین نہیں آتا اور لوگ برا مانتے ہیں کہ یہ کیا ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے. میں کہتی ہوں یہ صحیح دکھایا جا رہا ہے. جو یہاں کہیں باپ انوالوڈ ہے, کہیں بچوں کو کہا جا رہا ہے اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ چپ رہو, کوئی بات نہیں, لوگوں کو نہیں پتہ چلنا چاہیے, کسی کو پتہ نہ چلے کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یہ بالکل صحیح ہے. ماؤں نے اپنی بچیوں کی آوازوں کو بند کیا ہے, منہ پہ ہاتھ رکھ دیا, کیونکہ سگا چچا, سگا ماموں, سگا بھائی, سگا باپ انوالو تھے. یہ کیسز انسیسٹ میں آتے ہیں.